ابھی تک آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سماعت کر لی۔ اب ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کو شروع کیا جائے، لیکن میں نے سوچا اور کچھ لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ پہلے نماز میں پڑھی جانے والی کچھ سورتوں کی تفسیر ہو جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، جن سورتوں کو نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ سورتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو نماز میں فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے وہ ترتیب چھوڑ کر، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں، آج سے 30ویں پارے میں آ کے الم تری سے تفسیر شروع کی جا رہی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل سے ناس تک پہلے اس کی تفسیر کر دی جائے گی تاکہ آپ کی نمازوں میں آسانی ہو، سہولت ہو، جو اصل تفسیر کا مقصد ہے کہ کم از کم آپ اپنی نماز کچھ حد تک سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ آج سورۃ الفیل کی تفسیر ہوگی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے آپ آخری کی طرف سے 10ویں سورت ہے۔ یہ سورۃ الفیل، فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی، یعنی ہاتھی والی سورت۔ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ نام ہے۔ عام طور پر نام اس کے کسی مرکزی لفظ کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا لفظ یا ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے زیادہ چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے جن کا بیان جس صورت میں ہے سورۃ الجن ہے، گائے کا بیان سورۃ البقرہ میں ہے تو سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پوری صورت ہے سورۃ الفیل، یہ پوری صورت میں ہاتھی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہاتھی، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور کی ولادت سے تقریباً 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش ہوا تھا مکے میں۔ ابرہہ نامی ایک بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے جھنڈ کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس سورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا سلوک کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ہاتھی والے وہی ابرہہ کا لشکر۔ یہاں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز الم ترا، الم ترا، ترا یہ رؤیت سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں دیکھنا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ غور کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا کہ آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا ہے۔ حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ جو ہوا تھا ہاتھی والا واقعہ، حضور کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ۔ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ نصف محرم کا یہ قصہ ہے، یعنی محرم کی 15 تاریخ کا۔ اور حضور کی ولادت کب ہوئی؟ 12ویں شریف کو، 12 ربیع الاول کو۔ تو آپ اگر اس واقعے کو لے کے 15 محرم کا یہ قصہ ہے تو 15 دن خارج کریں، اس کے بعد 16ویں دن سے شروع کریں، تو ادھر 15 دن ہوتے ہیں۔ اگر 30 کے حساب سے چاند جاتا ہے تو 15 دن ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ سفر کا پورا 30 دن جوڑ لیجئے، 45 دن ہو گئے۔ 12ویں شریف کو آپ کی ولادت ہوتی ہے تو وہاں سے آپ 12ویں شریف چھوڑ کے 11 دن ادھر لے لیجئے، 45 اور 11 56 دن ہوئے، اور رات 55 راتیں ہیں اس درمیان۔
تو حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے کا قصہ ہے یہ. جس دن قصہ ہوا اس دن کو اگر چھوڑ دیجیے گا تو 55 دن پہلے کا قصہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس کی ایک تفسیر جو زیادہ تر مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رؤیت بمعنی علم ہے. آپ نے نہیں دیکھا مطلب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا تھا؟ دراصل یہ واقعہ بہت مشہور تھا عرب میں، اور جسٹ حضور کا زمانہ یعنی آپ کی ولادت سے 55 دن پہلے کا قصہ ہے تو ظاہر ہے کہ بہت پرانا تو ہوگا نہیں. تو یہ قصہ بہت مشہور تھا. علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ خبر متواتر کے درجے میں تھا. 3 طرح کی خبریں گنی جاتی ہے اصطلاح شرع میں: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر احاد. خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جس خبر کا جھوٹا ہونا انسان کی عقل ناممکن جانے، اسے کہتے ہیں خبر متواتر. تو حضور کی ولادت سے جسٹ 15 دن پہلے یہ قصہ ہوا تھا. پورا مکہ کیا پورا عرب اس قصے کو جانتا تھا، بچہ بچہ یہ قصہ بیان کرتا تھا. تو یہ خبر اپنی شہرت کی وجہ سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی. یعنی خبر متواتر ایسی خبر جس کا جھوٹا ہونا لوگ محال جانے. تو اگر اتنی یقینی کوئی خبر ہوگی تو علم کے درجے میں ہوگی. تو اسی لیے فرمایا گیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے، آگے اللہ اس کا رسول بہتر جانے، کہ علم ترا میں جو رعا ہے رؤیت کا معنی ہے یعنی دیکھنے کا معنی، اسے اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے. یعنی اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر حقیقی معنی میں رکھے دیکھنے کے معنی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھنے کے معنی میں رکھنے میں کچھ زیادہ قباحت پیدا ہوگی. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نور تشریف لایا، اور ہمیشہ سے چونکہ یہ نور نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہا تو اس نور نے پوری کائنات کا مشاہدہ بھی کیا. قرآن میں تقریباً 33 جگہ علم ترا کا لفظ استعمال ہوا اپنے حبیب کے لیے. اس خبر کے بارے میں مان لیں کہ چلو یہ خبر بڑی مشہور تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اسے کہ یہ خبر یقین کے درجے میں ہے، اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات میں جس کا علم ترا سے بیان ہوا ہے، اور حضور وہاں موجود نہیں تھے اور وہ خبر متواتر بھی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی حضور اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اگرچہ دنیا میں ظاہری جسم سے موجود نہیں تھے. اس کی دوسری مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہے. لفظ اذ کا استعمال، الف اور دال کے بعد جو دال آتا ہے اذ، جس کا ترجمہ اکثر جگہوں میں مفسرین نے کیا ہے یاد کرو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اچھا یاد کیجئے کب کہا جائے گا؟ جب آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہو، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. تو اس وقت جب حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہوا تھا، آپ بنائے گئے تھے، تب کے لیے اللہ فرماتا یاد کرو. مطلب یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا تھا، یاد کیجئے. تو اللہ فرماتا یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا تھا، یاد کیجئے. اور اس سے اور پہلے آئے قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے حبیب یاد کیجئے جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. یہاں بھی حکم ہے یاد کیجئے. عالم ارواح مطلب حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے، کوئی نہیں بنا تھا، صرف روحیں بنی ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان تمام جگہوں پہ حضور موجود ہیں. اسی لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. جب سے بنی ہے دنیا حضور کے نظروں میں تھی اور جب تک رہے گی حضور کی نظروں میں ہے. جس کا ترجمہ علماء اہل سنت قرآن میں آئے ہوئے لفظ شاہد سے کرتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا.
گواہ، اور اسی کا دوسرا ترجمہ کرتے ہیں حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ گواہ کے لیے شریعت میں آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، تبھی آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ تو حضور جب پوری امت کے لیے یا پورے انسانیت کے لیے گواہ بنائے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی قصے ہوئے، ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سب ہمارے نبی کے سامنے ہیں۔ الم تری کیف، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا سلوک کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اچھا، یہ جو پہلا جملہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا سلوک کیا، یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ اس طرح کے جملے جب کسی دوسرے امر کی طرف اشارہ ہو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی والا یعنی ابرہہ جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا اس وقت کا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا مقصود تھا خانہ کعبہ کی بے حرمتی، خانہ کعبہ کو توڑنے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، آگے جس کا ذکر ہے۔ اور حضور کے زمانے میں چونکہ یہ صورت مکی ہے، مکی کا مطلب وہ صورت جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی کا مطلب وہ صورت جو مدینے میں نازل ہوئی، اور کچھ صورتیں وہ ہے جو مکہ اور مدینے میں دونوں جگہ نازل ہوئی، جیسے سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ صورت مکی ہے۔ حضور جب مکہ میں تشریف فرماتے، آپ سب کو پتہ ہے اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ کو کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دی، ایذا رسانی کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا جو حضور کے لیے استعمال نہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جب وہ کعبے کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے؟ یہ کفار مکہ جو آپ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو سوچئے ان کے ساتھ کیا کرے گا، سوچئے ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ کعبہ تو آپ کے دم قدم سے ہے، کعبہ آپ سے زیادہ معزز نہیں ہے، آپ حبیب رب ہیں۔ خدا چاہے تو ہزاروں کعبہ بنا دے لیکن آپ ایک ہیں۔ تو جب کعبہ کے ساتھ بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا، تو آپ کے ساتھ جو بے حرمتی کر رہے ہیں ان کا کیا سلوک ہوگا؟ اور وہی ہوا۔ آج نہ ابو جہل کی اولاد، نہ ابو لہب کی اولاد، نہ عتبہ کی اولاد، نہ شیبہ کی اولاد، جتنے کفار مکہ نے حضور کو ستایا، صرف انہیں نہیں ان کی نسلیں تباہ کر دی گئی۔ کوئی ہے نام لینے والا آج ابو جہل کا؟ پوری دنیا میں سروے کرائیے کہ وہ کہے میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں، کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو اگر وہ ستا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب کیفا فعل ربک کا تسلی کے لیے اپنی طرف اللہ نے اضافت کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسا اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، نہیں، آپ کے رب نے کیا سلوک کیا۔ جس نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا وہ آپ کا رب ہے، اور جب یہ آپ کے ساتھ بے حرمتی کریں گے تو سوچئے آپ کا رب ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کیونکہ کعبے کی فضیلت اور کعبے کی عظمت آپ کے دم قدم سے ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البلد میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں، اس لیے نہیں کہ شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ سے کروڑہا درجہ زیادہ فضیلت ہمارے نبی کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کعبے کے لیے ہم نے ابرہہ کو برباد کیا تھا، کعبے سے جب کروڑہا درجہ افضل آپ ہیں تو آپ کے لیے کیوں نہیں انہیں برباد کروں گا میں؟ یہ اصل مطلب ہے، اور آپ یوں سمجھے کہ تھیم ہے، بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب الفیل یہ لفظ ہے، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے جو ساتھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہاتھی والے، ہاتھی کے ساتھی۔ عربی میں دراصل اصحاب لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ اس کا ہم جنس ہوتا ہے،
مضاف الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف اسے منسوب کیا جائے، جیسے اصحاب رسول، رسول کے صحابہ تو ہم جنس ہے نا، یعنی دونوں انسان ہیں، تو عام طور پر لفظ اصحاب جو ہے اس کے ہم جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک کیٹیگری سے، ایک قبیل سے آتے ہوں، ایک نوعیت کے ہوں۔ اور مضاف یعنی جس کی اضافت کی جاتی ہے، جس کو منسوب کیا جاتا ہے دوسرے کی طرف، مضاف کم درجے کا ہوتا ہے، مضاف علیہ زیادہ درجے کا، جیسے اصحاب رسول، رسول کے صحابہ، تو صحابہ کا درجہ رسول سے کم۔ اصحاب الفیل انہیں کہا گیا۔ ایسی جگہوں میں عام طور پہ عرب میں لفظ ارباب استعمال ہوتا ہے، ہاتھی کے مالک، وہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا اصحاب الفیل، ہاتھی والے، دونوں ایک کیٹیگری کے، مطلب یہ جس طرح ہاتھی جانور بے عقل ہے اسی طرح وہ بھی بے عقل تھے، اور صرف بے عقل نہیں تھے بلکہ بے عقل ہونے میں وہ ہاتھی یعنی جانور سے بھی کم تھے، کیونکہ یہ مضاف اور وہ مضاف ہے۔ کم کیسے تھے؟ ابرہہ نے جب مکے پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور مکہ میں آیا، تو جب وہ ہاتھی کو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا رہا تھا تو اکثر ہاتھی اس کے بیٹھ جاتے تھے، تو یعنی جانور کو اتنا علم تھا کہ بیت اللہ کی تعظیم کرنی ہے، اور اسے انسان ہونے کے بعد بھی علم نہ تھا، تو ظاہر ہے کہ جانور سے بدتر ہوا، اسی لیے اللہ نے اصحاب الفیل فرمایا۔ اب واقعہ سن لیں، واقعہ کیا ہے؟